دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے۔ 5 ذی الحج 1232 ہجری، انگریزی کیلنڈر کا اکتوبر کا 17واں دن، 19ویں صدی کا 17واں سال۔ ہندوستان کا دل دہلی اور بیگم عزیز النساء کی گود۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے عظیم کردار کی پیدائش کی جو پیدا ہوا تو نام تو سید احمد چنا گیا، لیکن کارنامے ایسے انجام دیے کہ سر سید احمد کے نام سے جانا جانے لگا۔ سر سید کی پیدائش جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش دلی میں ہوئی، اور ان کے والد میر محمد متقی تھے جو ایک نہایت پڑھے لکھے، شرمیلے اور نیک عالم تھے۔ اور جب سر سید پیدا ہوئے تو اتنے چوڑے ٹھوس قسم کے بچے تھے، کسی نے کہا کہ ارے آپ کے خاندان میں یہ جاٹ کہاں سے پیدا ہو گیا، بلکہ ایک مذاق بھی کیا۔ لیکن سر سید کو شروع سے ایک بے چینی طبیعت ان میں تھی، اور انہوں نے یہ کہا اپنے خاندان سے کہ میں اس طرح کی رئیس زندگی بسر نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے I don't believe in it، یہ زمانہ چلا گیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی ظلمتوں کے بھور میں پھنسی ناؤ کو سہارا دینے کے لیے علم کی شمع ہاتھ میں تھامی اور کرنیں امید بن کر فلک برے صغیر پر چھا گئے۔ سر سید کے فرنگی منصبی کمانوں کے دفاتر اور مغلیہ درباروں میں برابری کے مراسم تھے۔ سر سید احمد خان بہت سے شعبوں کا ملکہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مدبر بھی تھے۔ سر اس قوم کی اصلاح میں جو ہے وہ سر سید کا جو ہے وہ کردار بہت ہی زیادہ ہے، اور دنیا انہیں ایک صحافی کے طور پہ، ایجوکیشنسٹ کے طور پہ تو جانتی ہے، لیکن ان کا جو عنصر سب سے منفرد تھا وہ تھا ایک اسٹیٹس مین، ایک مدبرانہ شخصیت تھی۔ تو ان کے تدبر نے جو فائدہ پہنچایا مسلمانوں کو، اور ان کے تدبر سے جو ہے وہ آج ہم جس لیول پہ پہنچے ہیں، اس پہ جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی، جو سر سید احمد خان ہے، ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس کے مختلف ریفلیکشنز ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پاکستان کا جو وجود جو ہے یہ اس بندے کی، اس عظیم انسان کا وہ کنٹریبیوشن تھا جو انہوں نے اس وقت ازیوم کر لیا، سمجھ لیا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کا لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے، اور تعلیم کی طرف انہوں نے خاص طور پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور انہوں نے ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے علی گڑھ موومنٹ سے آپ کہہ لیں، وہ اس کا آغاز انہی سے ہوا، اور مسلم لیگ کی جتنی فارمیشن ہے انہی لوگوں کا حصہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1906 میں جو شملہ میں جو وفد گیا تھا لارڈ منٹو سے ملنے، وہ سارے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے لوگ تھے، ڈیلیگیشن وہی، اور وہی ڈھاکہ میں انہوں نے مسلم لیگ بنائی ہے۔ تو ان کا رول بہت اہم ہے، پاکستان کا وجود ہی ان کے مرہون منت ہے۔ 1857 کے غدر میں سر سید کو اندازہ تھا کہ انتہائی مضبوط انگریز فوج کا مقابلہ تنظیمی اعتبار سے کمزور مسلمان نہ کر پائیں گے۔ جب ان کا یہ خیال حقیقت کا روپ دھار گیا تو مسلمانوں کے تڑپتے لاشیں اور سہمے دل دیکھ کر وہ مسلمانوں کی حالت سدھارنے کے رستے تراشنے اور تدبیریں تلاشنے لگے۔ اس سچے مرد مومن نے حاکم انگریزوں سے ٹکر لینے کی بجائے ان کی قربت کے حصول کو مسلمانوں کے لیے نفع بخش قرار دیا۔ سر سید تعلیم کو مسلمانوں کی اخلاقی، سماجی اور معاشرتی گراوٹ کو بلندی کی راہ چلانے کا واحد آلہ سمجھتے تھے۔ فرانس گئے، انہوں نے اپنا لندن گئے، اور وہاں انہوں نے جو یونیورسٹیز تھیں، آکسفورڈ کا، کیمبرج کا دورہ کیا، اور اس کے علاوہ جو وہاں کے نیوز پیپرز تھے ان کو جا کے ان کا بھی دورہ کیا، اور وہی دیکھیں، وہی آپ کو سارا جو اس کے بعد انہوں نے جو وہاں آبزرو کیا اور جو سمجھا، وہ انہوں نے آ کے اپنی علی گڑھ موومنٹ میں آپ کو محمدن سوشل ریفارمر آپ نے دیکھا ہوگا، تہذیب الاخلاق جسے آپ کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے انسٹیٹیوشنل جو بیس انہوں نے اٹھائی، وہ سارا وہی سارا ایک سائنٹیفک اپروچ اس میں نظر آتی ہے ہمیں۔ تو وہ جو سائنٹیفک اپروچ آج ہمیں مسلم امہ کو بہت ضرورت ہے اس کی، یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ سر سید احمد خان نے رکھی ہے۔
2 نیشن تھیوری کے بھی آفیشیل جو ہیں آفیشلی انہوں نے اس کے بانی کہا جاتا ہے. تو پاکستان جو ہے ہی 2 نیشن تھیوری پہ بیسڈ ہے. تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور ان کو جو اس کتاب کو مسافران لندن کے نام سے شائع بھی کیا جا چکا ہے. یہ بہت دلچسپ کتاب ہے پڑھنے والی ہے. انہوں نے غالب کے اس کہے سورج مغرب سے نکل رہا اور مشرق میں ڈوب رہا ہے، صحیح طرح سے دیکھو میاں زمانہ بدل رہا ہے، کی عملی تشریح میں مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف بھی راغب کیا. 1 اپریل 1869 کو جدید طرز تعلیم کی کھوج لگانے کے لیے سر سید احمد خان انگلستان روانہ ہوئے. وہاں انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج کا بھی دورہ کیا اور واپس آ کر اسی سطح کے تعلیمی ادارے کے آغاز کی ٹھان لی. 24 مئی 1875 کو ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ پر انہوں نے مدرسہ کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر محمڈن اورینٹل اینگلو کالج اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صورت اختیار کر گیا. اس وقت مسلمانوں کا جو ہے وہ عروج کا زمانہ گزر چکا تھا اور برٹش آ چکے تھے، اور آج بھی جو ہے وہ مسلمانوں کا استحصال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. اور ہمیں جو ہے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سر سید کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی لائف کے جو ہے وہ پلان کو سیٹ کریں تاکہ مسلمان دوبارہ اسی عروج کو پکڑ سکیں. سر سید احمد خان نے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو ایسی راہ دکھائی جس نے ہر قدم پر مسلمانوں کا ساتھ دیا. سر سید احمد کی خدمات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. وہ ہر لمحہ مسلمانوں کو جگاتے رہے. مملکت خداداد پاکستان کے قیام میں بھی سر سید احمد خان کی روشن کی گئی شمع راستہ دکھاتی رہی. انہوں نے مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی قوت دی. آج بھی ہم اپنے معاملات کی بہتری کے لیے حیات سر سید سے رہبری لے سکتے ہیں. شاہین کی پرواز دینے والا ملت کا شہباز، امت کا رہبر نشیں، 1898 کے مارچ کی 28 تاریخ کو دار فانی سے پردہ کر گیا. سر سید احمد خان علی گڑھ میں واقع سر سید مسجد کے احاطہ میں مدفون ہے.